نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم کو زندہ رکھا، روزے سے، افطار، سحری اور تراویح سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ دراصل یہ مہینہ جو ہے عمل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عمل کا ہے، علم حاصل سار بھر کرنا ہے ہم کو، لیکن یہ جو مہینہ ہے ہم کو عمل ہے اس میں، کیونکہ عمل جو ہے نا ایمان کے ساتھ ہونا، بغیر ایمان کے ساتھ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والا بننے کے لیے ہم کو 11 مہینے دیا اللہ تعالیٰ، یہ ایمان والا بننے کے لیے۔ جب ایمان والا بن گیا تھا انسان، جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اے ایمان والو، ہم کسی کو آواز دیے اے عورتوں ادھر آ جاؤ گے تو ہم اٹھتے، یہاں سے کوئی بھی نہیں اٹھتے۔ اے جانوروں ادھر آ جاؤ گے تو کوئی اٹھتے نہیں اٹھتے۔ اے مرد حضرات ادھر آ جاؤ گے تو پورے توجہ کرتے، ادھر نہیں، ہم ادھر آنے کی توجہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، کیا فرما رہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بول کے مخاطب ہو رہا ہماری طرف، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، نہیں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی ایمان کے بعد اب متقی ہونا ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے، بارہا ہم سمجھ رہے ہیں اور مقصد یہی ہے ہمارا، لیکن اللہ کو مقصود تقویٰ نہیں ہے۔ ہمارے لیے روزے سے متقی بنتے، لیکن اللہ کو مطلب بھی تقویٰ نہیں ہے ہمارا، اللہ کو مطلب توحید ہے۔ ہمارے تقوی سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم متقی ہو نہ کو نہیں، لیکن تقویٰ کیوں ہونا ہے ہم کو، تاکہ وہ تقوی کے ذریعے ہم موحد ہونا، مقصد وہ ہے۔ اللہ تقوی متقی جو ہوتا ہے نا وہ چوتھے درجے پہ ہوتا ہے انسان، اس کے بعد اب توحیدی ہے اس کے پاس۔ تقویٰ چوتھے مقام پہ، تقوی کا مقام چوتھا ہے، اس سے پہلے 3 منزلیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ یہ تینوں کو جیسو ایمان والا بنانا، پہلے تو فرما بردار ہونا، اسلام کے دائرے میں آنا، پہلے اسلام کے دائرے سے پھر ترقی کر کے ایمان کے دائرے میں آنا۔ ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد میں جب مشاہدہ کریں گا انہیں، جب دیکھیں گا مولا کو حاجت روا، تو اس کے اوپر ٹکا تو جب متقی ہوتا ہوں۔ جس طرح ہم روزے میں ٹک رہے ہم کیسا ٹک رہے ہیں، پوری قدرت ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی، قدرت نے لے لیا ہمارے سے اللہ تعالیٰ، نہ ارادہ لیا نہ قدرت لیا ہم سے۔ ہمارا ارادہ بھی ہوتا میں کھانا کھاؤں گا، ارادہ بھی ہو رہا، قدرت بھی پوری ہے اپنے اندر، کھا سکتے ہیں اپن نہیں، ارادہ بھی ہے کھانے کا، روزے کی حالت میں ارادہ ہوتا کھاؤں کیا بول کے ڈالتا اندر، نفس شیطان تو اندر ہے قید ہے انہیں، لیکن نفس آزاد ہے اپنا، نفس ڈالتا اندر کھاؤں، ارادہ ہے نہ کھانے کا، ارادہ کر سکتے، ارادہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ، اور قدرت بھی ہے کھا سکتے نہیں کھا سکتے،
پھر بھی نہیں کھاتے نہ پیتے، شہوت سے رک جاتے. قدرت ہے، ہر چیز کی قدرت ہے. جتنے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو روزے میں رکو بولا وہ تمام چیزوں کی قدرت ہے ہمارے اندر، لیکن پھر بھی ہم رک جاتے. ہم کیوں رکتے ہیں؟ نہیں، ایمان ہے ہمارے اندر، یقین ہے ہمارے اندر. کیا یقین ہے؟ اللہ مجھ کو دیکھ رہا. پہلے ایمان ہے نا، فرما بردار تو ہو گئے، روزے کو مان لیے بھائی روزہ رہنا ہے. جتنے لوگ روزہ رہ رہے آج، جتنے مسلمان روزہ رہ رہے سب مان لیے، فرما بردار ہے روزے کے معاملے میں. نہیں، لیکن روزے کو جانے نہیں بھی روزہ کیا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود دے رہا. نہیں تو بات یہاں سمجھ لے کہ یہ تو بقایا جتنے اعمال ہے اس کی جزا کون دے رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. تو پھر نماز کی جزا کون دے رہے؟ زکوٰۃ کی، حج کی، کلمہ طیبہ کی، نیک اعمال کی جزا کون دے رہے؟ پھر سب کی جزا، سب کا بدلہ اللہ ہی دیں گا نا. کو سب کی جزا اللہ ہی دیں گا، لیکن یہاں پہ اسپیشلی پر اللہ تعالیٰ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو پھر نماز کس کے لیے؟ پھر زکوٰۃ حج وہ کس کے لیے؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے نا. اسپیشلی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو رہا ہے ادھر، روزہ میرے لیے. انسان جو روزہ رہتا ہے یہ صرف اللہ کے لیے رہتا ہے. نہیں، روزے میں ریا نہیں ہے، روزے میں ریا نہیں ہے، ریا سے پاک ہے روزہ. میں روزہ ہوں اس کو پہچان ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. تو ہم جو سمجھ رہے تھے کہ تقویٰ جو ہے نا ایمان کے بعد تقویٰ ہے، تو ہمارے خل میں پہلے ایمان آ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ کی نظر مجھ پر ہے، اس کے میرا عمل کیا ہو رہا؟ یقین ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہا. تو میں جو چیزوں سے اللہ رکو بولا وہ چیزیں رک جا رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں. کیوں عمل کر رہا ہوں؟ پہلے یقین ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اس کے بعد میں عمل کر رہا ہوں. جب تک کہ اللہ دیکھنے کا یقین ہمارے اندر ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو متقی ہے. نہیں تو ہم متقی ہے. تو پہلے تو فرما بردار ہو گئے، ہم اسلام میں داخل ہیں، ہم روزے کو مان لیے. اب یقین بھی ہے میرے اندر. کیا یقین ہے؟ کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا. اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے. اب اپن مشاہدہ بھی ہو جائے، اپنا مشاہدہ بھی ہو جائے. یہ مشاہدہ تو ہم کو جیسا مشاہدہ کرنے کا حق ہے ویسا مشاہدہ بھی نہیں کر رہے ہم، لیکن مراقبہ تو ہے ہمارا. کیونکہ احسان کی دو نصف ہے، یا تو دیکھنا یا تو دکھنا. احسان کی کیوں اسلام میں فرما بردار ہو گئے، روزے کو مان لیے، نہیں یقین بھی ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا بول کے، لیکن ابھی احسان جو ہے نا، احسان میں کیا ہونا ہے؟ دو نصف احسان کے، یا تو دیکھنا یا تو بھی دکھنا. تو دیکھ تو نہیں سک رہے ہم، کیوں؟ کیونکہ صحبت کامل پیر کی صحبت میں نہیں بیٹھے ہم. نہیں، کامل ولی کی صحبت میں بیٹھے نہیں، جتنا وقت دینا ہے اتنا وقت نہیں دیا ہم. اس وجہ سے مشاہدہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ مراقبہ دیا ہم. کیا دیا مراقبہ؟ ہم اللہ کو دکھ رہے، ہم اللہ کو دکھ رہے. احساس ہے ہمارا میں اللہ کوئی دیکھو یا نہ دیکھو اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا. کیسا یہ کب ہے؟ یہ یقین ہے. یقین کے بعد مانی مطلب احسان پہ آ رہے ہیں بن. اللہ مجھ کو دیکھ رہے کا یقین ہے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کو دکھا رہے، دیکھ اللہ میں روزہ ہوں. عمل کا نام تقویٰ ہے. یہ عمل کرنا تو تقویٰ ہے. تو یہ جو عمل غیر رمضان میں نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ دیکھنے کا یقین ہی نہیں ہے. پورا اختیار ہے جبھی بھی ہمارے پر دنیا پر، نہیں ارادہ بھی ہے، قدرت بھی ہے. اب یہ دیکھو ارادہ ہے کھانا کھانے کا، قدرت بھی ہر چیز لے کے کھا سکتے ہیں اپن، لیکن کسی کی مجال نہیں اٹھا کے کھانے کی. ایک منٹ باقی بھی رہا تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہیں کہیں مجال نہیں ہے، نہیں لے سکتا. قدرت ہے، سب ہے. نہیں تو یہ کیوں دے رہا اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان متقی بننے کے لیے؟ کیوں بتا رہا؟ کیوں آنے والی زندگی بھی وہی طریقے سے جینا ہے. دنیا پہ ہمارا اختیار ہے، پورا دنیا پہ پورا ہمارا اختیار ہے، پورا اختیار ہے. ہم اختیار مطلب گناہوں کو لیتے، میں گناہ کا اختیار کرتا ہوں، میں گناہ کر سکتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں گناہ. اہل تیرے گناہوں کو نہیں دیکھتا، نہیں لذت گناہ کو دیکھتا ہوں. نہیں ہم جب اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو ہمارا گناہ نہیں ہلتا. نہیں گناہ کی لذت گناہ ہونا ہمارا. گناہ تو بات کی بات ہے، گناہ کرنا گناہ نہیں ہے ہمارے پاس. لذت گناہ ہے. گناہ کی لذت بھی نہیں ہے نا ہمارے اندر، وہ گناہ ہے. لوگ ہمارے گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا. ارے گناہ سے بچنا دور کی بات ہے، لذت گناہ سے بچ جانا. تو یہ لذت گناہ خالی وقت جو آ رہا ہمارے اندر، کیوں آ رہا لذت گناہ؟ کیوں آ رہا لذت گناہ؟ کیونکہ ہماری توجہ نہیں، ایمان نہیں ہمارے اندر. ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا. نہیں
تو ہم نہیں بچ رہے جب ہم رمضان میں جیسے گناہوں سے بچ رہے ہیں، نہیں رمضان میں جیسے گناہوں سے بچ رہے ہیں، عام دنوں میں نہیں بچ رہے ہیں. کیوں نہیں بچ رہے ہیں؟ کیونکہ ایمان کا چور آزاد ہے. جب ایمان کا چور آزاد ہے، جب اب ایمان کا چور قید ہے، شیطان قید ہے نا، تو ہمارے ایمان میں یعنی مضبوطی ہے، ایمان مضبوط ہے ہمارا اس وقت، نہیں ایمان مضبوط ہے ہمارا تو ہم وہ عمل کر سک رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ غیر رمضان شیطان کو پہچاننا ہے، شیطان کیسا تھا، کیسا ہمارا ایمان نکالتا. پورا اختیار ہے ہمارے اوپر. دیکھو رمضان کے بعد ہم جب روزے کی حالت میں جب ہم زندگی گزار رہی پوری چیز یعنی اختیار قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ چیزوں سے بچ رہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی بچنا ہے ہمارے کو. اور رمضان میں بھی ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی روزے پہ فرق پڑتا، ہمارے روزے پہ اثر پڑتا. وہ کیسا؟ جب روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ روزے کا مقصد تقویٰ، متقی ہونا. متقی یعنی عمل کرنا. متقی بولتا ہوں میں خالی لباس ڈال کے بیٹھ جا رہا ہوں، عمل نہیں کرو، نہیں، عمل بھی ہونا متقی کا. عمل کیا ہے؟ اپنی قدرت رکھتے ہوئے بھی، نہیں قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ چیز عمل نہیں کرنا. بن کیا ہے قدرت اپنی؟ کیا ہے قدرت؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہا کر سکتا ہوں، میں جو چاہا کر سکتا ہوں. میرا جو نفس بولتا ہے میں وہ برابر کروں گا. اب ہمارا نفس کیا ہے؟ روزہ کیا کر رہا؟ نفس کو مار رہا. نہیں گناہ کرنے کے آپ تو اندر سے ولولا رہا نفس کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا، اللہ تجھ کو دیکھ رہا، اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. نہیں یقین ہمارے اندر گناہ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتا. جو روزہ دار جو ایمان والا ہے وہ روزے میں گناہ نہیں کرتا، اور غیر روزے میں بھی نہیں کرنا ہے گناہ. نہیں غیر روزے میں بھی گناہ کرنا نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا عمل ہو رہا، اب جو سا عمل ہے ہمارا، تو غیر روزے میں کیوں نہیں ہو رہا یہ عمل؟ یہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نہیں وہ علم حاصل نہیں کرے. کامل ولی کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل نہیں کرے. کون سا علم؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا، ہر وقت دیکھ رہا، صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی دیکھ رہا اللہ ہمارے کو. نہیں اس کا یقین ہمارے اندر پیدا ہونا. اس کے بعد جب ہمارا رمضان کے بعد جو ہماری زندگی رہیں گی، تو جب رمضان کے بعد جب ہم دیکھیں گے، اور رمضان میں خود دیکھیے جب تک روزے کی حالت میں صرف روزے کی چیزوں سے بچنے پن، صرف کھانے پینے کی چیزوں سے بچنے پن، لیکن خلق کا روزہ ہے وہ خلق کے روزے سے نہیں بچ رہے پن، رمضان میں بھی نہیں بچ رہے. حقیقت میں تو ہم رمضان میں بھی شرک خفی میں ملوث، ہم رمضان میں بھی نہیں، رمضان میں بھی شرک خفی میں ملوث ہے. کیا ہے شرک خفی؟ کیا ہے شرک خفی؟ اللہ کی ملک کو اپنی ملک سمجھنا، اللہ کی ملک کو اپنی ملک سمجھنا، یہ شرک خفی ہے. یہ نہیں اب جسم کو تو ہم فرما بردار نہیں، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، نہیں. لیکن قلب میں کیا ہے؟ قلب میں کیا چل رہا ہمارے؟ قلب کا بھی ایک ہے نا روزہ، قلب کا بھی تو روزہ ہے نا. کیا ہے وہ قلب کا روزہ؟ نہیں جو ہم جیسا اس پر ہماری قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم اس کو استعمال نہیں کر رہی، اسی طرح قلب میں قدرت ہے ہمارے. قلب سے معلوم، قلب میں بسے ہوا ہے یہ گھر میرا، یہ گاڑی میری، وہ پراپرٹی میری، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. کہتا قلب کی کیسی خوشی رہتی ہے ہماری. جتنا ہمارے پاس مال آتے جائیں گا، قلب کی کیفیت دیکھو کتنی رہتی ہے ہماری. ارے میرے گھر یہ آ گیا، ارے میرے گھر یہ آ گیا، ارے یہ میرے گھر نہیں آیا. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ قلب کا روزہ ہے. یہ شرک ہے. یہ میرے پاس آ گیا، یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہوگا، یہ میرا ہوگا، یہ میرا وہ میرا کچھ بھی نہیں ہے میرا. نہیں جتنا میرے پاس آ رہا اتنا میرے کو حساب دینا ہے. نہیں جتنا میرے پاس آ رہا اتنا میرے کو حساب دینا ہے. یہ قلب کا روزہ ہے. یہ نہیں قدرت ہے، خوشی ہو رہی یعنی قلب خوشی یعنی محسوس کر رہا قلب. اس کے بعد قلب کو جواب دے رہا یہ تو تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے. جس طرح اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا کا احساس ہے نا، اسی طرح قلب کا بھی احساس رہنا. اللہ میرے قلب کو بھی دیکھ رہا، اللہ میرے قلب کو بھی دیکھ رہا. اللہ کیا دیکھ رہا؟ اللہ میرے قلب کو، کہ اس کے قلب میں شرک ہے کیا بھرے ہوا. نہیں ہم شرک بولتے بھائی ہم کیا سامنے بت رکھ کر اس کی عبادت کر رہے نہیں، کچھ مشرکانہ ظاہر میں ہمارے عمل دکھ رہے ہیں. ہم تو مشرک نہیں ہے نا بھائی. نہیں مشرک رمضان میں اگر میں حقیقت بولوں تو رمضان میں شرک اور بڑھ جاتا. رمضان میں اگر طریقت کی نظر سے دیکھیں گے تو شرک میں اضافہ ہو جاتا، خواہشات نفس بڑھ جاتے. اس میں شیطان کیا کرتا؟ نفس کو قوتدار بنا کے جاتا. میں یہاں تک اس کو سنبھالنا، بیٹری چارج کر دے جاتا ہوں یہاں تک سنبھالنا میں. تو خواہشات نفس بڑھاتا رمضان میں، خواہشات نفس بڑھاتا ہونے. دیکھو خواہشات نفس کیسے ہے ہمارے، وہ خواہشات نفس یہاں پر ہوتے، یہاں پر وارد ہوتے. وہ خواہشات نفس نہیں ہے. خواہشات نفس بھی ایک معبود ہے. ہم سامنے بت کو رکھ کے اس کی عبادت کر رہے تو ہم نہیں کر رہے بولے سمجھ رہے، لیکن نہیں یہاں پہ تو بتا بھرے ہوئے ہمارے.
اتنے بتا ہیں یہاں پر، اتنے بتا ہیں اس کو گن بھی نہیں سکتے، اتنے بت ہیں ہمارے پاس. کئی بتا ہیں ہمارے، کاروبار کا بت، نوکری کا بت، پیسے کا بت، نہیں گھر کا بت، گاڑی کا بت، کئی قسم کے بتا ہیں ہمارے. نہیں بتا سامنے جا ڈالے کہ یہاں پہ رکھ لیے اپن، نہیں یہاں پہ رکھ لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا اگر ہم ایسا عمل کریں تو ہمارا کون سا روزہ ہے پھر ہمارا؟ خواہشات نفس کو معبود بنا لیا نا. نہیں ہمارے اندر خواہشات، دیکھو خواہشات نہیں مرے رمضان میں، مرے خواہشات. وہی دنیا کی محبت ہے ابھی بھی، روزہ تو رہ رہے برابر، دنیا کی محبت تو ہے. دنیا کی محبت پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا ہے. دنیا کی محبت، یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا، خواہشات. نہیں کتنے خواہشات ہیں ہمارے ایسے. نہیں عید بھی ہو رہی تو ہم اپنے شان کے مطابق عید کریں گے. ایسی عید ہونا میں ویسے کپڑے ہونا، ایسا ہونا ایسا ہونا، ایسا گھر میں ایسا ڈیکوریشن کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. ارے خلق کا ڈیکوریشن ہے رمضان میں، خلق کے ڈیکوریشن کی دکان کھلتی. ہم خلق کا ڈیکوریشن چھوڑ دیے، گھروں کو ڈیکوریشن کریں. یہ تو کبھی بھی کر لیتے تھے گھروں کا ڈیکوریشن. نہیں فی الوقت خلق کا ڈیکوریشن کی دکان کھلی ہے. کیا ہے خلق کا ڈیکوریشن؟ تقویٰ ہے. شیطان قید ہے. نہیں شیطان قید ہے، دکان کھلی ہے، جنت کھلی ہے، لیکن اس کے عمل نہیں کر رہے ہیں اپن، پھر وہی خواہشات میں پڑے ہوئے اپن. شرک ہے ہمارے اندر بھرے ہوا بھی. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. قرآن ہے. اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ نہیں ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا؟ تو اب رمضان میں ہمارے خواہشات نہیں ہیں، مرے خواہشات نہیں، مرے خواہشات نہیں، مرے خواہشات نہیں مرے. نہیں ظاہری تو ہم عمل کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں شرک ابھی بسا ہوا ہے. وہ شرک نکلنا ہمارے اندر سے. رائتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. اے حبیب کیا آپ اس آدمی ایسے شخص کی وکالت کریں گے؟ نہیں کرنا آپ. نہیں آپ سمجھتے ہیں جو خواہشات نفس میں ہیں وہ آپ کی بات سنتے سمجھتے سمجھ رہے ہیں. ان تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. ان میں سے اکثر لوگ کو سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات؟ نہیں سمجھ میں آتی بات کسی کو. اب میں بولا اب بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے کو. ارے بھائی ہم شرک یعنی رمضان میں شرک بڑھ جاتا بولے تو سمجھ میں آ رہی بات. شرک میں نہ خواہشات نفس بڑھ جاتے رمضان میں پڑھتے خواہشات نفس. دیکھو غور و فکر کرو اپنے آپ پہ. کیوں؟ ایمان تو مضبوط ہے ہمارا لیکن خواہشات نفس ہے. خواہشات نفس کو الہ بنا لیے، شیطان بنا کے چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. خواہشات نفس میں پڑے ہوئے ہم، خواہشات نفس میں. نہیں اور ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام. اور اللہ تعالیٰ یہ لوگ جانور ہے، کیا سمجھا رہے ہیں ان کو؟ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بات سمجھ میں آتی؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. پر بلکہ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے پر اللہ تعالیٰ. نہیں کیوں جانور سے بھی بدتر ہے؟ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ لایا، شیطان کو پابند سلاسل کرا. اس کے باوجود بھی جیسا وہ عمل نہیں کرے جو عمل اللہ چاہ رہا، وہ عمل اللہ چاہ رہا جو ہم عمل کر رہے ہیں. ہم کیا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کی محبت دل میں سے نہیں نکال رہے ہیں. یہی سے خواہشات نفس، دنیا کی محبت دل میں نہیں. دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہنا چاہیے، دنیا کی محبت نہیں. دنیا کی محبت اگر دل میں ہے تو ابھی بھی مشرک ہے. پیمانہ دے دیا اللہ والے، دیکھ لو اگر دل میں تمہاری دنیا کی محبت ہے تو کیا ہے یہ شرک ہے. یہ اب نکلی دنیا کی محبت ہمارے اندر. عمل تو کر رہے ہیں برابر، روزہ تو رہ رہے ہیں برابر. نہیں کہیں عمل کر رہے رمضان میں، دیکھو اعمال میں کہیں اضافہ ہو جاتا نہیں لیکن خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا. خواہشات ہم بڑھ جاتے ہیں ہمارے رمضان میں. ہر ایک کی خواہش رہتی، میری خواہش ایسی عید کریں گے، میری خواہش ایسی عید کریں گے، نہیں میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا. جو رمضان سے پہلے کی زندگی تھی وہی زندگی رمضان میں بھی رہتی ہے ہماری خواہشات نفس کے اوپر. تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تقویٰ متقی بننے کا مہینہ ہے. یہ تو متقی سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے. اس سے پہلے اسلام ہے. نہیں اسلام، ایمان اور احسان یہ ہم سال بھر سمجھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. نہیں تو ہم کو کچھ تقویٰ کو سمجھ میں آ رہا. تقویٰ بولتے ہیں کس کو؟ نہیں جسم کا تقویٰ، خلق کا تقویٰ، روح کا تقویٰ، پھر اپنے نفس کا تقویٰ. یہ 4 قسم کے تقوی ہم صرف اپنی ظاہر کو لے لیے، صرف ظاہر کو لے لیے. تو بات یہ آ رہی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے مراد؟ کہ ہم جو روزے میں مراقبہ جو کر رہے ہیں، نہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، یہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے. یہ اللہ ہم کو دیکھ رہا. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ مرتبہ احسان کی عبادت ہو گئی. یہ عبادت ہم جب کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو مل جا رہا. ہم اللہ کو یعنی اللہ کو دکھنے والے ہو جا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تمام چیزوں سے رک جا رہے ہیں اللہ کی خاطر. رک کے کیا کریں؟ تصور کیا ہے ہمارا؟
توجہ کی طرح ہماری کیوں ہو رہا ہے یہ عمل ہم سے؟ یہ جو ہمارا عمل ہو رہا کیوں ہو رہا؟ ایمان کی وجہ سے ہو رہا. اگر ایمان نکال دو، اگر اللہ دیکھنے کا احساس ہمارے قلب سے ختم ہو جان دو، وہ عمل کرتے ہم نہیں کرتے. روزہ توڑ لیتے، دیکھو کئی لوگ ہیں برداشت نہ کر روزہ توڑ لیتے، بعض لوگ تو روزہ ہی نہ لیتے، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے روزہ نہ لیتے. بہت لوگ، اکثر لوگ ہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے قلب میں. ایمان نہیں ہے قلب میں. شاید رکھتے ہوئے بھی ایک ذرا سا بہانہ روزے کا، روزے کی اہمیت نہیں معلوم، ذرا سا بہانہ. روزہ اللہ کے لیے، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ روزے کی جزا میں خود ہوں، میں اس کی جزا دوں گا سے مراد کیا ہے؟ میں خود جزا اس کی دوں گا سے مراد اللہ خود ہمارا ہو جاتا نہیں، ہم اللہ ہمارا ہو جاتا. اللہ کو پا لیتے ہم اس میں. اللہ ہمارا ہو جانے سے مراد اللہ کو پا لیتے ہم. اور اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں دوں گا سے مراد حقوق العبادت سے اس کا تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گا حشر کے میدان میں. یہ ہم امت محمدیہ میں ہونے کا صدقہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا بہترین جیسا موقع دیا. تمام گناہ معاف ہوں گے انسان کے، تمام حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے. ایک بندے کے حقوق دوسرا کا، کسی کا مال ڈبا دیا، کسی کا گھر ڈبا دیا، کسی کو پریشان کرا. بندے کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ لے کے جس کا انہیں حقوق باقی ہے اس کو دے دیں گا. روزے کی جو اہمیت ہے نا، کیوں ہے روزے کی اہمیت؟ کہ روزہ جو ہے نا ڈھال ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاتا ہے روزہ. اور کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ روزے کی جزا میں خود آ جاتا ہوں، میں بندے کا ہو جاتا ہوں. تو ڈھال سے مراد اب اللہ کے جیسی ڈھال کوئی ہو سکتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ نہیں، جب حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حقوق العباد معاف، میں نے اللہ بندے کے حقوق العباد معاف کر دے بولے دعا کرے تھے. آپ پورے حجۃ الوداع میں یہی دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے امت کے حقوق العباد معاف کر دے. نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اے میرے حبیب، میں حقوق العباد تو معاف نہیں کروں گا، لیکن تو میں کام کرتا ہوں. وہ جب بندہ کسی کا حق باقی رہیں گا، جب بندہ کسی کا حق باقی رہیں گا، جس کا حق باقی رہیں گا اس کو میں بولوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ اس کو معاف کر دے، اتنا کر سکتا ہوں میں، تو اس کو معاف کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کریں گا. بندہ معاف کرنا جس کا حق باقی ہے انہیں اگر اس کو معاف کرا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میں بندے کو بولوں گا اے بندے تو اس کا حق معاف کر دے، تو اس کا حق معاف کر دے. میں اس کے اوپر زبردستی نہیں کروں گا، تو معاف کر سو کر، معاف کر سو کر نہیں کروں گا. اس کو بولوں گا تو اس کا حق معاف کر دے. لیکن انہوں نے بولا اللہ میں اس کا حق معاف نہیں کروں گا، تو میں اس کو اتنا دوں گا، ٹھیک ہے کام کر، اس کے بدلے میں تو یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے. اتنے نعمتیں دیں گا اللہ تعالیٰ. بندہ بولیں گا بس بس بولیں گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتے رہیں گا، دیتے رہیں گا، دیتے رہیں گا. نہیں سوچ دے دیں گا. آخر میں بچیں گا ایک روزہ. جتنے بھی اس کے نیک، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ جس کا حق باقی ہے اس کے پورے نیکیاں نکال کر اس کو دے دیں گا، پورے نیکیاں دے دیں گا اس کے، ٹھیک ہے رکھ لے. تو آخر میں بچیں گا روزہ. نہیں، وہ روزہ بولیں گا اللہ تعالیٰ یہ روزہ تو میں نہیں دے سکتا. نہیں، اللہ تعالیٰ جو حق باقی رہیں گا اس کے تمام نیکیاں اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے یہ لے لے، یہ لے لے. اس کے بعد میں بولیں گا نہیں اور ہونا بولیں گا. تو اللہ تعالیٰ تمام نیکیاں جب بندے کے دے دیں گا ادھر، تو صرف ایک بچیں گا روزہ. تو روزہ بولیں گا اللہ تعالیٰ یہ روزہ تو نہیں میرے لیے رہا، میں اس کا نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تو میں دینے والا ہوں اس کو. تو ایک کام کر، تو اس کے بدلے میں تو یہ نعمتیں لے لے، یہ نعمتیں لے لے. روزے پہ آ کے رکیں گا اللہ تعالیٰ پورے، یعنی جو جس کا حق مارے والا تھا انہیں اس کے پورے نمازیں دے دیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے پورے نہیں پورے زکوٰۃ کا جتنے بھی نیکیاں ہیں ایک سے لے کے ایک پورے A to Z پورے نیکیاں دے دیں گے. لیکن جب روزے کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ رک دیں گے، یہ نہیں دے سکتا، میں یہ نہیں دے سکتا، یہ روزہ تو میرے لیے ہے، میرے لیے رکھا ہے نا، میں اس کی جزا دوں گا اس کی، یہ تو میں نہیں دے سکتا. تو یہ ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے نا، بس ہو جائے گا، بس مولا بس بولیں گا. تو جب اللہ تعالیٰ جو وہ روزے کے ذریعے ہم کو جنت میں ڈالیں گا انشاءاللہ. تو روزہ وہ ایسے روزے کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ روزے کی اہمیت وہ ہے، بتانا کچھ اور طرح تھا، اللہ تعالیٰ ادھر لا لیے. تو روزہ جو ہے نا، روزے میں مولا خود ہمارا ہو جا رہا نہیں، روزے میں اللہ ہمارا ہو جا. اللہ ہم یعنی میں روزے کی جزا دوں گا سے مراد روزہ جو ہے نا مرتبہ احسان کی عبادت ہے. روزہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. یا تو اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو کم از کم اللہ کو تو دیکھ رہے ہیں، مقصد حیات پورا کر دیے. مولا میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں اس کو دیکھ رہا، تو میرے کو دیکھ رہا. نہیں تو جیسا مولا ہم کو دیکھ رہا ہم ویسا بننے کی کوشش کرتے سو. نہیں تو یہ روزہ وہ ہے. تو یہ روزے کی جو نا روزے کا میں جو مقصد ہے، اور یہ ہم اگر یہ اللہ روزے کی جزا اگر ہم ملنا ہے تو اس کا مقصد بھی پورا کرنا پڑتا. پورا مقصد پورا کرنا روزے کا. ایسا نہیں ہم بھوک پیاس سے بچا رہے، خالی کھانے پینے سے شہوت سے بچا رہے. نہیں، یہاں سے اس سے بھی بچنا ہے ہم.
یہ خالی وقت بھی بچنا ہے. خالی وقت اتنے بچے اپن رمضان سے پہلے، تو رمضان میں کہاں سے بچیں گے؟ ہے چانس مگر بچنے کا، اس میں آسانی ہے، اس پہ حملہ کرنے والا فی الوقت قید ہے نا، تو ہم کر سکتے اس کے اوپر توجہ کر سکتے. دیکھو توجہ کر سکتے اس کے اوپر، ہم تھوڑا غور و فکر کرنا. اب دیکھو روزے کی حالت میں جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اتنا آسان ہے دین. کیا ہے ہمارا توجہ؟ ہم پورے کام کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، ہر کام کریں، کاروبار سے رک رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کو جا رہے ہیں، کوئی روٹین ہماری چینج ہوئی، کم کرے ہوئے آگے پیچھے ٹائمنگ آگے پیچھے کریں گے، سب کر رہے ہیں. سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گھر والوں سے مل رہے ہیں، بچوں کا اسکول چھوڑ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، کالج وغیرہ کمپنی ہر چیز کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کریں نا، سب کر رہے ہیں. لیکن توجہ کدھر ہے ہماری؟ توجہ کدھر ہے؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، ہے نہیں ہے سب کی توجہ. اگر توجہ ہوتی تو پی لیتا، پانی پی لیتا، کھانا کھا لیتا. توجہ نہیں آتی، بہت کم ہوتی. وہ اللہ رحم کھا لیا، بہت ہی روزہ لگ رہا تو اللہ بھلا دیتا تھوڑی دیر کے لیے. اس سے پہلے مولا کو بھلایا تھا، تو بھلا کے پانی پلایا تھا. وہ مولا کی اپنی جو ربوبیت ہے، وہ انہیں رحم کھا کے ہم کو پلاتا، کبھی خواب کے ذریعے پلایا تھا. سو کے اٹھے، خواب میں پیٹ بھر کے پانی پی لے کے اڑ گئے، ختم. روزہ لگتے نہیں. دیکھو جب روزہ خوب لگتا تو سو جاتے، جب اٹھتے تو روزہ نارمل ہوتا. ارے اللہ پانی پلاتا روزے نیند کی حالت میں ہم کو، وہ آپ کو احساس نہیں ہے اس کا. ہمارا دیکھو روزہ لگے تو سو جانا پڑتے. روزہ کا سونا بھی عبادت ہے، نہیں روزہ سویا بھی تو عبادت میں. کیوں؟ یہی توجہ رہتی ہے اس کی کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا، میں روزے سے ہوں، اللہ میرے کو دیکھا، میں روزے سے ہوں. ہے نہیں توجہ ہے پوری ہماری. کسی توجہ ہٹی نہیں، ہٹی کسی کی نہیں ہٹتی. کام پورا کر رہی، کام پورا کر رہی، کاروبار، تجارت، کالج، اسکول، ہر چیز کر رہی، سب کر رہی. پھر توجہ بھی ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. روزے کے اوپر پوری توجہ ہے، روزے کو روزہ خراب ہونے میں نظر ہے بن نظر ہے. پھر بھی کام پورے کریں. ہائے خالی وقت میں بھی ایسی متوجہ رہنا اللہ کی طرف سے، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. ہمیشہ ایسی متوجہ رہنا اللہ کی طرف سے. یہ ہمارا یقین، ہمارے اندر یقین پیدا ہونا. اس وجہ ایک مہینہ دیا اللہ تعالیٰ، پریکٹس کرو بول کے، پریکٹس کرو بول کے. ہمیشہ مثال دیتا ہوں میں واکر کی مثال دیتا ہوں. ہمیشہ اچھی دکھتی ہے واکر کی مثال. بچہ جب چھوٹا رہتا نا، بالکل چھوٹا رہتا بچہ، جب انہیں یعنی تھوڑا آہستہ بیلنسنگ کرتے، اٹھتا، چلنے جاتا، گر جاتا، تو ہم کیا کرتے؟ اس کے ایک واکر لا کے دیتے، اس کو گول واکر، وہ واکر میں لا کے چھوڑ دے. اس کو چھوڑ دے، انہیں کیا کرتا؟ لے کے واکر لے کے بھگاتا، فل بھاگتا بھاگتا بھاگتا، ایسا اسپیڈ بھاگتا کہ اس کا تو اپنے کو بھگاتا انہیں نہیں، لے کے بھاگتا بھاگتا بھاگتا. بعد میں کیا کرتے؟ ذرا انہیں بیلنسنگ نہیں کرتا، واکر نکال کے اس کو چلانا شروع کر دے. پھر کیا کرتا انہیں واکر نکالتے، تھوڑا گرتا، پھر اٹھتا، تھوڑا گرتا، سنبھل کے پھر اس کے اندر ایسا بھاگتا زبردست چلنا سیکھ لیتا انہیں نہیں. وہ واکر کے ذریعے انہیں اچھا آرام سے جلدی چلنا سیکھ جاتا. تو یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ پابند سلاسل کر کے ہمارے اندر ایک واکر ڈال دیا. اب چلو ایسا، یہ جو توجہ ہے نا تمہاری، متوجہ ہے اللہ کی طرف ہے نا، تم کاروبار، تجارت، نوکری سب کر رہی، لیکن میں روزے سے ہوں، اللہ میرے کو دیکھ رہا، میں روزے سے ہوں. یہ ایک عمل ہے ہمارا. جب سے ہم سحری میں نیت کرے، افطار کرے تک ہے ہماری توجہ پوری، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. ہے نہیں توجہ پوری، توجہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. توجہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، تھوڑا توجہ دے، میں روزے سے ہوں، اللہ میرے کو دیکھ رہا. تو ہم گناہ سے بچ جاتے نہیں. اسی طرح یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہم کو پریکٹس کرا کے، اب جب شوال کا چاند دیکھیں گا، اس کے بعد بھی زندگی ہماری ایسی ہے نا. قدرت رکھتے ہر ایک چیز پہ، لیکن وہ قدرت پہ کیا کرتے ہیں ہم؟ ارے میرے کو تو قدرت ہے نا بھائی، یہ گھر کا مالک میں ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، سب اختیار اپنے اندر آ جاتا نہیں. کبھی بھی وہ اختیار رکھتے ہوئے بھی اس سے ہم بچنا نہیں. خواہشات نفس ہے ہمارے اندر، میں کیا بتا کہ لذت گناہ، وہ خواہشات نفس ہے ہمارے اندر، لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا تو لذت تک آنے نہ ہمارے اندر. اہل طریق کی زندگی ویسی رہنا، روزہ بھی ویسی رہنا، روزے کے بعد کی زندگی بھی ویسی رہنا ہماری نہیں. تو یہی ہے پریکٹس کرا رہا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک مہینہ. اب اس کے بعد سے ہم کو انشاءاللہ سامان چلا. اب اس کے بعد واقع جو نکال رہے نا ہم واقع نکالے تو کیا ہوتا؟ بچہ گرنے کا چانس رہتا. تو اسی طرح کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ ایک مہینہ پریکٹس کرا کے شیطان کو چھوڑتا وہاں سے. آپ دیکھیں گے شیطان کے ساتھ کیا کرتا ہے. نہیں بلکہ پہلے شیطان کو بند کر دیا، بند کر کے واکر میں ڈال کے، ہم واکر میں ڈال کے بچے کو چلا دینا. اللہ تعالیٰ شیطان کو سیدھا اٹھا لیا، اٹھا کے چلا رہا ہمارے کو. اب کیسا ایمان ہمارا؟ زبردست ایمان ہے ہمارا. اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اللہ مجھ کو دیکھ رہا، کام کاج سب کرے لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اللہ مجھ کو دیکھ رہا نہیں. ایک مہینہ جب ختم ہوا تھا، شوال کا چاند دکھتے ہی اس کی زنجیر کھولتے، اللہ تعالیٰ سیدھا آتا اوپر سے. اب ٹھہر کے دیکھتا آپ کیا کرتا ہے نہیں. تو جس وقت بچہ ذرا گرتا، واقعہ نکالے بعد تھوڑا گرتا، پھر سنبھلتا، گرتا سنبھلتا، اس کے بعد میں بیلنسنگ آ جاتی، اس کو چلنا شروع کرتا. تو رمضان ختم ہوتا ہے، شیطان کا وار ہوتا ہمارے اندر. ایک مہینہ ہو گیا بھائی، بہت پریشان تھا، دل میں آتی بات. ایک مہینے سے پوری روٹین خراب تھی میری، کاروبار خراب، وہ خراب تھا. آتی شروع کرتا رہے. اب کل سے میں عید کا ہے نا، کل 1 دن چھٹی، پرسوں سے دیکھو پھر اس کے بعد اپنی کیسی رہتی دنیا ڈالتا.
اس میں مہو کر دیتا اپنے ساتھ تک، ادھر ہی کاروبار تجارت نوکری کدھر ترقی کریں گے، کیسا مال کو بڑھیں گے، کیسا کاروبار کو ترقی دیں گے، نوکری میں پروموشن کیسا ملنا. دیکھو اب توجہ ہماری پروموشن کی طرف، کاروبار کی ترقی کی طرف نہیں ہے ہماری، صرف اللہ کو کیسا راضی کرنا بول کے. لیکن رمضان میں رمضان ختم ہو جائے، شیطان جب زنجیر کھول کے آئے گا، جب دیکھتا اللہ اب انہیں کیا کرتا، گرتا جبھی بھی گرتے سنبھلنا بھی جبھی. جیسے پانی کے قریب جاتے ہم پینے جاتے ارے میں روزے سے ہوں، کھانے کے قریب جاتے ارے میں روزے سے ہوں، کچھ جھوٹ بولنے جاتے ارے میں روزے سے ہوں. نہیں کچھ بھی ایسا جو اللہ تعالیٰ مت کرو بولا تو ہماری توجہ آتی. تو اسی طرح جیسا خل میں بات آئی یہ گھر کا مالک میں ہوں بوجھ، ارے یہ تو ہماری بات ہے. یہ عام لوگ تو گناہ کو یہ سمجھتے ہیں دل کا روزہ کو تو برے خیالات نہیں یہ ہے اصل. خل میں ڈالتا بات ارے دیکھ یہ ہے نا. اب کاروبار کو دیکھ ایک مانا بہت عبادت کر آتی ہمارا تو کیا میں یہ اب اگر خوش ہو جائے مہینے میں بھائی میں پوری تراویح پڑھا، پورے روزے رکھا، سحری کرا، افطار کرا، شبینے پڑھا، تہجد پڑھا، فلاں پڑھا، سماعت قرآن کرا، سوب کرا، ایک منا بس بولے تھی عبادت کرا میں. اب تھوڑا کاروبار کریں گے بولتا نے. اب جو کاروبار کریں گے جو نکلتا نا پھر رمضان تک اس میں رہتا نہیں، پھر رمضان تک اسی میں رہتا. تو ہم کو چاہیے کہ یہ شیطان کے وار سے بچنا. شیطان خل پہ وار کرتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو پریکٹس کرا رہا ہم رمضان میں. تو انشاءاللہ سمان یہ زندگی دیکھو اب یہ 30 دن جو ہے ہم غور و فکر کرنا کہ میرا کیسا میرا عمل ہے، میری پوری توجہ کدھر ہے. کام تو پورا کروں لیکن توجہ تو میرے اللہ کی طرف ہے. بس اتنا ہی کام ہے. دین اتنا ہی ہے. دین الدین کلو یسر، تمام کا دین آسان کیوں ہے؟ اب روزہ مشکل دکھ رہا ہمارے کو. کاروبار میں برکت دیکھو کیسی ہے رمضان میں. پورے مسلمانہ توجہ اللہ ہے تو پھر برکت دیکھو. ہم سال بھر اتنا فروٹ نہیں کھاتے، مہینے بھر میں کھا لیتے اتنا فروٹ. نئے نئے فروٹس کھاتے نہیں، کتنے فروٹس کھاتے ہم، کئی قسم کے انگن فروٹس کھاتے. اللہ کھلا رہا کیوں نہیں؟ توکل اللہ کے اللہ دیکھ رہا. ایمان مضبوط ہوگا پورا ہوگا. ایک سے چیزیں نعمتیں کھلا رہا اللہ تعالیٰ نہیں. غیر رمضان میں نہیں کھاتے ہم لوگ. تو ایسا یہ جو اگر ہمارا اگر یہ زندگی غیر رمضان میں بھی رہیں گی تو انشاءاللہ سمجھ رہا یہ ہم ہمیں اللہ کی نعمتوں ایسی اتنی ہمارے پاس. تو یہ غنیمت جاننا ہے ہم رمضان کو کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ ہو جا رہا. تو اس کا احساس ہم کو بعد میں بھی رہنا ہے انشاءاللہ سمجھ رہا. ٹھیک ہے نا. اب افطار کا وقت ہوگا اور اس کو مزید ہم انشاءاللہ ہر آنے والے چار میں ایسی ہم ایک آدھا گھنٹہ اپنے ایمان کی تجدید کریں گے. اس کا افطار کا انتظام رہے گا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے بھی عمل کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی